زبان پہ آگے تو عرض کر رہا ہوں چونکہ اہل محل بیٹھے ہوئے، صبح اگر کوئی اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ قاتل زہرا پہ لعنت کر دے اور پورے دن میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو جائے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو شمار نہیں کرتا۔ ہو جائے، کرے نہیں، کرنے اور ہو جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مجھے پتا تھا میرا مجمع یہ گناہ کا نام سنتے ہی خاموش ہو گیا کہ تو مولانا ٹرک دے گئے صبح ایک مرتبہ کہہ دو کہ لعنت پر دشمن زہرا اور پورے دن گناہ کرو۔ نہیں، گناہ کرنا اور بات ہے، گناہ ہو جانا اور بات ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآلہ تو یہ حقیقت ہے عزیزان گرامی، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ وہ عظمت والی بی بی ہے کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے یا تو قرآن ہونا چاہیے یا رسول کی زبان ہونی چاہیے۔ اب آپ کی بارگاہ میں عرض کر تو یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں ایک لفظ ہے آتینا، ہم نے تمہیں عطا کیا۔ یعنی یہ جو بی بی کے لیے لفظ ہوا ہے یہ کیا استعمال ہوا ہے؟ عطا۔ دیکھیں تین چیز ہوتی، مثال دے دیتا ہوں میں بچوں کے لیے مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ بچے اچھے سے اچھے سمجھ سکیں۔ ایک انسان 8 گھنٹے محنت کرتا ہے اور اس کی ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ قرار پائی ہے 20,000 روپے مہینہ۔ متوجہ رہنا، اس نے 30 دن 8 گھنٹے کام کیا، ہم نے اسے نکال کر 20,000 دے دیے۔ یہ کیا ہے اس کے لیے؟ جزا۔ محنت کے بدلے میں جتنا عمل ہو اس کا نتیجہ اتنا ہی ملے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جزا۔ اس نے کام کیا 8 گھنٹے 30 دن، لیکن ہم نے اسے دیے 19,000۔ یہ کیا ہوا؟ ظلم۔ جتنا اس کا حق بنتا تھا اس سے کم دینا کیا ہوا؟ ظلم۔ اس نے 8 گھنٹے 30 دن کام کیا، ہم نے اسے دیے 21,000۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا عطا۔ متوجہ رہنا، عطا۔ جتنا حق بنتا ہو اتنا دینا ہوتی ہے جزا، اس سے کم دینا ہوتا ہے ظلم، اس سے زیادہ دینا ہوتا ہے عطا، اس سے زیادہ دینا ہوتا ہے عطا، اس سے زیادہ دینا ہوتا ہے عطا۔ پروردگار نے قرآن میں کہا محمد ہم نے تمہیں جزا میں قرآن بھی دیا، ہم نے تمہیں جزا میں سر پہ تاج بھی دیا، ہم نے تمہیں جزا میں نبوت بھی دی، ہم نے تمہیں جزا میں رسالت بھی دی۔ مصطفیٰ کو پوری زندگی پر جو بھی ملتا رہا وہ بھی جزا، لیکن سیدہ جزا میں نہیں ملی، سیدہ جزا میں نہیں ملی، سیدہ ملی ہے عطا میں۔ بس یہی وجہ ہے بقرہ آئی رسول بیٹھے رہے، نساء آئی رسول بیٹھے رہے، لقمان آئی رسول، تمام سوریں آتی رہی رسول بیٹھے رہے، رسالت کا تاج پہنا دیا گیا رسول بیٹھے رہے، اصحابیت آ گئی رسول بیٹھے رہے۔ کسی کے لیے کائنات میں رسول کھڑے نہیں ہوئے، اگر کھڑے ہوئے تو ہے جو خدا کی عبادت میں، جو فاطمہ کے احترام۔ اور قرآن کو یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کیا کہا؟ ہینا تقوم، سلام و مصطفیٰ تم پر جب تم کھڑے ہوتے ہو، سلام و مصطفیٰ تم پر جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ رسول کو قرآن میں اللہ نے کتنے سلام کیے؟ کہیں نہیں کیا، سلامات کا لفظ آیا ہے، لیکن بھائی سلام کہاں کیا؟ کہاں کہ جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ بھائی کھڑے رسول کب ہوئے؟ تمام بغض رکھنے والوں نے صرف ایک پوزیشن لکھی کہ جب اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن امام بخاری لکھتے گئے اذا
अलैया अहदुम मिनहुम फला मिन अतबाइहिम, मेरी अज़ा में वो शरीक ना हो जिनसे मैं राजी नहीं, मेरी अज़ा में वो शरीक ना हो जिनसे मैं राजी नहीं, मेरी अज़ा में वो शरीक ना हो। मजलिस अज़ाए फातिमिया में शरीक होने वालों एक तोहफा दे रहा हूँ जुमले से, मेरी अज़ा में वो शरीक ना हो जिनसे मैं राजी नहीं, मेरी अज़ा में वो शरीक ना हो जिनसे मैं राजी नहीं, मेरी अज़ा में वो शरीक ना हो जिनसे मैं राजी नहीं। इसका मतलब ये है जो अज़ाए सैयदा में शरीक हो जाए उनसे सैयदा राजी है। सैयदा राजी है, उनसे सैयदा राजी है। क्या कहा? अब कुरान कह रहा था कि जन्नत और जहन्नम देखनी है अगर, तो अल्लाह ने कह दिया जन्नत में सिर्फ वो जाएगा जिससे अल्लाह राजी हो जाए। मुसलमानों ने कहा अच्छा जिससे अल्लाह राजी हो जाए, फैक्ट बता रहा हूं मैं, पूरे 14 साल की हिस्ट्री आपके सामने रख रहा हूं। कहा अच्छा जिससे अल्लाह राजी हो जाए उसे जन्नत मिल जाएगी, तो ऐसा करो जिसमें सबसे बड़े बड़े कांड किए हैं जो असल में जन्नत में जाने के हकदार नहीं है, उन्हीं के आगे रजी अल्लाह लिख दो, उन्हीं के आगे। इतना खुल के मिंबर से कोई नहीं बोलेगा जितना आज मैं बोल रहा हूं, का उन्हीं के आगे रजी अल्लाह लिख दो, का अल्लाह राजी हो जाए। दो तर्जुमे हैं। अच्छा ये हो सकता है आज तक आपको किसी ने बताया भी ना हो, ये रजी जो है ना, रजी ये सेगाए माजी है, पास्ट का, पास्ट तो समझते हैं ना, गुजरा हुआ जमाना, ये सेगाए माजी है। तो असल तर्जुमा इसका अगर डिक्शनरी के एतबार से किया जाए तो तर्जुमा होगा रजी अल्लाह अनहु, अल्लाह उनसे राजी हुआ। अब इतनी किसी में ताकत तो थी नहीं वो ये कहते कि अल्लाह उनसे राजी हुआ। भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहो, कितनी ताकत नहीं थी जुमला कि कोई ये कहते कि अल्लाह उनसे राजी हुआ जिससे सैयदा नाराज रही हो, जिससे सैयदा नाराज रही हो। उसके आगे जमाने में ये ताकत नहीं थी कि माजी को बिमाने माजी इस्तेमाल कर ले, तो कहा कि माजी को दुआइया तलबा बना दिया जाए कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, अल्लाह उनसे राजी हो जाए। और जिससे अल्लाह राजी हो गया वो पहुंच गया जन्नत में। जब मसला आ गया कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए, मैं पहुंच गया इमाम बुखारी की किताब के पास। इमाम बुखारी मुझे समझ में नहीं आया कि जन्नत में कौन जाएगा, का जो अल्लाह जिससे राजी हो जाए। मैंने कहा इतना और बता दो कि अल्लाह किस किस से राजी है। तो इमाम बुखारी ने लिखा काल नबी ले फातिमा, नबी ने फातिमा से कहा इन्नल्लाह यब्ग़िज़ु ग़ज़बे व यरज़ा लिरज़ा, ए फातिमा जिससे तू राजी, ए फातिमा जिससे तू राजी उससे अल्लाह राजी, ए फातिमा जिससे तू राजी उससे अल्लाह राजी। तो लिहाजा जिन्होंने माजी को दुआइया जुमले में इस्तेमाल किया है, आज मैं उन्हें सजेस्ट कर रहा हूं कि माजी को माजी में रखो तो फायदा नहीं, दुआइया कलमात में रखो तो फायदा नहीं, कि रजी अल्लाह अन्हु लिखने से फायदा नहीं होगा। अगर लिखना है तो ये लिखो कि रज़ियत फातिमा अन्हु, फातिमा उनसे राजी हो। तो उसके लिए दुआ करा करो कि सैयदा राजी हो जाए, सैयदा राजी हो जाए, सैयदा राजी हो जाए। एक जुमला कह रहा हूं उन्वाने मजलिस से, सैयदा राजी हो जाए, सैयदा राजी हो जाए। जब सैयदा राजी हो जाएगी तो खुद ब खुद अल्लाह राजी हो जाएगा। और अल्लाह ने कह दिया कि मेरा मिजाज और सैयदा का मिजाज हमेशा मिलता है। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ना अल्लाह की सुन्नतों में चेंजिंग है, ना फातिमा की रज़ा, ना फातिमा की रज़ात में कोई चेंजिंग होने वाली है। चूंकि अब
بخاری نے لکھ دیا کہ امام بخاری لکھ کے گئے ہیں. بھائی اتنا تو آتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ممبر سے ان اللہ یغفر لمن یشاء کہ فاطمہ جس سے تو راضی اس سے اللہ راضی, جس سے تو راضی. آگے کہا ہوا یغفر لمن اللہ اس سے ناراض جس سے تو ناراض, اللہ اس سے ناراض جس سے تو ناراض, اللہ اس سے ناراض جس سے. اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ میری مجلس کا نوجوان تو نوجوان بچہ بھی اس پر شہزا سے پیغام لے کے اٹھتے. میں مجلس میں آیا, آنے کے بعد میں نے باقر بھائی کو دیکھا, میں نے کہا سلام ہو باقر بھائی. انہوں نے کہا قبلہ علیکم السلام, تشریف رکھیے. سلام کا جواب دیا. میں نے کہا بھائی چہرہ بتا رہا ہے یہ راضی ہے. کیا کہنا, چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ راضی ہے, چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ راضی ہے. اب سوال پیدا ہوا دوسرے شخص کا. اللہ کا شکر ہے یہاں پہ کوئی نہیں, لیکن مثال دے رہا ہوں. میں آیا, میں نے ایک شخص کو دیکھا, میں نے کہا سلام ہو جناب آپ پر. جناب نے منہ گھما لیا. بھائی کیوں منہ گھما رہے ہو, ہم آپ سے ناراض ہیں. سب نے کہہ دیا مولانا کیا یہ آپ سے ناراض ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا. کہا آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا, آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا, آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا. تو میرے بچوں یاد رکھو, اگر کوئی کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. امام بخاری نے لکھا ملعون سلام کرتا رہا, بی بی نے جواب نہیں. مومن کے سلام کا جواب واجب ہے, کافر کا واجب نہیں ہے. تو لہذا بات جتنی دب رہی ہے اسے کبھی رہنے دو. یہ نہ کہا سیدہ نے جواب نہیں دیا, نہ تو ساتھ ساتھ کافر کی بھی مہر لگ. نہ کہو کہ سیدہ نے جواب نہیں دیا, سیدہ صرف کافر کا جواب نہیں دیتی. قرآن اب امام بخاری خود لکھ کے گئے غضبت عنہما. امام بخاری لکھتا ہے کہ شہزادی ناراض ہو گئی. کیا کہا, شہزادی ناراض ہو گئی. یہاں تک تو ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی اکثر میری زبان سے, اور آج الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ایک ویڈیو بھی میری وائرل ہو رہی ہے جس میں نے قاتل زہرا پر قرآن سے لانا ثابت کی ہے, اور اسی ممبر کی ویڈیو ہے وہ. تو لہٰذا میں اس وقت نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ سے اس کو سنیں, لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں. اس میں ایک حدیث ہے کہ فاطمہ بذات منی من آزاہا فقد آزانی. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اب سنو گے دشمنوں کی کارستانی, خدا کی قسم آج کھل کے منبر سے بول رہا ہوں, سنو گے شہزادی کا بغض رکھنے والوں کی کارستانی. کیا لکھا ہے انہوں نے کتابوں میں, کہا کہ جو رسول نے فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. آپ کو پتا ہے کب رسول نے فرمایا. میں نے کہا کب فرمایا. کہ رسول نے اس وقت فرمایا کہ جب رسول شہزادی کے گھر کے سامنے سے جا رہے تھے, شہزادی کے جیسے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا فاطمہ علی سے ناراض ہے. خدا کے واسطے حقائق بیان کر رہا ہوں منبر سے, میری ذمہ دار کہ فاطمہ علی سے ناراض ہے. تو اس لیے رسول نے کہہ دیا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے فاطمہ کو اذیت دی. میں نے کہا مفتی لکھتے خود پھنس گیا, آپریشن کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں. کیا کہا, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. میں نے کہا علی لگتے کیا تھے, کہ علی تھے زہرا کے حاکم, علی تھے زہرا کے شوہر. کا حدیث ایک کے لیے نہیں ہے, اگر شوہر بھی اذیت دے اللہ کو وہ برداشت نہیں, تب شوہر کی اذیت برداشت. آگے آپ لے گئے آؤ, آگے آپ کا کام ہے اتنا بڑھاؤ. جب شوہر کی اذیت برداشت نہیں تو پھر اچھا بات یہی خط اس کے ایذا کی اذیت بنتا ہے ایذا لفظ سے, ایذا سے یعنی اذیت. اس سے بڑا لفظ جو ہے, بس آخری بات کرو, وہ ہے غضب. کیا ہے غضب. تو امام بخاری نے کہا غضب پر کہتے ہیں ناراض ہو گئی. اور اس کے آگے جو جملہ لکھا ہے وہ ہے قابل دائت داد و تحسین.
یہاں تک تو کہتے ہیں کہ ناراض ہوئی لیکن آگے منا لیا، لیکن انہوں نے آگے لکھ دیا، کیا لکھا؟ حتیٰ توفت، کہتے ہیں کہ یہاں تک حتیٰ توفت، اس دنیا سے چلی گئی لیکن کلام نہیں کیا، اس دنیا سے چلی گئی لیکن کلام نہیں کیا، اس دنیا سے چلی گئی لیکن کلام نہیں کیا۔ شہزادی جس سے دنیا میں غضبناک ہو کر چلی جائے، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو کم سے کم زہرا کو راضی رکھنا پڑے گا۔ امام بخاری نے لکھا کہ جس نے شہزادی کے اوپر ظلم کیا، ظالمونی، جنہوں نے ظلم کیا، وَأَخَذُوا حَقِّي، اور جنہوں نے میرے حق کو غصب کیا، میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ تو جس سے فاطمہ راضی نہ ہو اس سے پوری دنیا راضی ہو جائے، اسے ملنا کچھ نہیں ہے، اور جس سے بیوی راضی ہو پوری